জাফরান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতের মহিষ। ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں، میرے عزیزوں، پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے جو ٹاپک ہے، جو آنے والے تہوار ہے بہت اچھے، جیسے بقرعید کے نام سے جانا جاتے ہیں، اس میں 3 باتیں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان 3 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی آپ عمل نہیں کیے، اس بات پر 3 بات میں سے ایک بات بھی عمل نہیں کیے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو آپ دھیان سے پورا ویڈیو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ میں تینوں باتوں اتنی اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور بہت سارے واقعات، بہت سارے کوشچن آنسر ہوگا، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ i+TV یوٹیوب پر سرچ کرو اور پلے اسٹور پر اپلوڈ کر کے ایپ، وہاں پر آپ بہت بڑے بڑے بقرعید کے اوپر، قربانی کے اوپر، کب نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی سنت جو ہے، خلیل اللہ کی جو سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کب حکم دیا، کس طریقے سے سارے واقعات، ساری چیز بتائیں گے۔ میں صرف موٹی موٹی باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلے چیز 3 باتوں میں سے نہیں، سب سے الگ بات ہے کہ ہم کن کن جانوروں کو قربانی کریں۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ کن کن جانوروں کو قربانی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمارے پاک صلی اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتایا ہے، کیونکہ اللہ تو حکم دیا ہے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی نے اپنے امتی کو بتایا۔ تو سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ اونٹ کا آتا ہے، دوسرا نام جو آتا ہے وہ بھینس کا آتا ہے، تیسرا نام جو آتا ہے وہ گائے کا آتا ہے، چوتھا نام آتا ہے وہ دمبا کا آتا ہے، بھیڑ دمبا، اور 5واں نام جو آتا ہے وہ بکری خسی جو بھی ہو، اس چیز کے باقی آتا ہے۔ لاسٹ بکری خسی کچھ بھی ہو جو 2 سال کے ہو سکے، یہ سال بھر کی بکری، اور جو اونٹ گائے ہو وہ کم سے کم سال بھر کے ہو، ہے نا، اور جو چھوٹا بکری ہے وہ 2 سال کے یا دانت ہوا اس میں۔ تو یہ تو ہو گئی قربانی کن کن جانوروں کو کرنا چاہیے، ہے نا، کن کن جانوروں کو قربانی کرنا چاہیے۔ اور جو میں 3 باتوں کی آپ کو ذکر کیا ہوں وہ بتانے والا ہوں۔ جو سب سے پہلی بات ہے، جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اگر اس چیز کو چھوڑ دیں گے، اس چیز کو نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ 3 چیز میں سے سب سے پہلی بات ہے نیت۔ سب سے پہلی بات ہے نیت۔ آپ کی نیت گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں یا اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ ایسے تو سارے کے سارے تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے تہوار آ رہا ہے تو قربانی اللہ رضا کے لیے ہے نا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی کیا چاہت ہے، اللہ کی کیا بتائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا، اس چیز پہ عمل کریں گے تب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اللہ تو سب بتا رہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، سب میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رضا جب ہوگی جب اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہے نیت۔ تو نیت اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ربوبیت کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہو گئی۔ لیکن اس کو نیت جو ہے اسی کے ساتھ عمل بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا، کیسا پیسہ لگنا چاہیے اور کس چیز کو کرنا چاہیے، ہے نا۔ پہلی بات ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں، سب سے پہلی بات نیت کریں، ہے نا، اور اس میں اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے، اور اللہ جو حکم دیا ہے اسی باتوں میں سے یہ 2 بات ہے کہ مدد۔ ایک تو رمضان میں تہوار آتا ہے جس میں ہم لوگ صدقہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، جان کا، مال کا اور اپنی باڈی کا، ہے نا۔ ایک تو جان کا نکالیں گے، اپنے مال کا، صدقہ دیتے ہیں غریبوں کے لیے، جو ہمارے کچھ بھی کمائی اس میں سے صدقہ نکالتے ہیں۔ لیکن بقرعید میں بھی ہمیں غریبوں کو فکر لینی چاہیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے بقرعید میں 12,000، 15,000، 1 کروڑ، 2 کروڑ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں آپ، 10 لاکھ تک روپے خرچ کرتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے لوگ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ قربانی کے اگر بقرعید بکرا لے رہے ہیں یا
گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں، دمبا میں کسی چیز میں حصہ لے رہے ہیں، لیے ہیں اور اس میں آپ پیسہ خرچ کیے ہیں لے کر، تو سب سے پہلے اس چیز کو لینے کے فوراً بعد آپ اپنے پیسے کے کچھ حصے غریبوں میں بھی دیں، کہ غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قربانی جب کریں تو ان کو 3 حصہ میں کریں، 3 حصہ لگائے، اپنے بکرے کو یا اپنے گائے کے گوشت جو آتے گھر پہ، بھینس کے، اونٹ کے پہ 3 حصہ لگائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے پڑوسی رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، تب اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ کی نیت سے کرنا نہیں ہے، اللہ کے باتوں کو، حکموں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے حکموں کو، باتوں کو، یہ نہیں کہ میں نیت کر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، سب گوشت کھا لیت نہیں، بکرا لیے 1 لاکھ روپے کا اور کسی غریب کو صدقہ نہیں دیے، مسجد میں، مدرسے میں نہیں دیے، ایسا نہیں، مدرسے میں بھی دے، غریبوں کو دے، مدرسے میں دے یا غریبوں کو دے، ہے نا۔ اور اپنا جو گوشت ہے ان کو 3 حصہ کر کے آپ ڈھونڈ کر آپ اپنے رشتہ داروں کو، جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کو کیا بڑھا چڑھا کر دیں، ہے نا۔ جن کو کیا قربانی بالکل بھی نہیں ہو رہی، غریب استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہیں ہوئی ہے، ان تک گوشت پہنچانا آپ کے بہت واجب ضروری دم ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد ایک حصہ جو غریبوں کے لیے ہے، وہ جو غریب جس کے لیے بیچارے بہت دور دور سے آتے ہیں مانگنے کے لیے، تو ان تک پہنچائیں۔ اگر غریب آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو اپنے رشتہ داری پڑوسی میں ان کو تقسیم کر دیں کہ وہ بھی قربانی کا لطف، خوشی میں شامل، آپ کے خوش میں شامل ہو جائے۔ 2 بات، ایک تو اللہ کے رضا کے لیے نیت کریں، دوسری بات مدد کریں اللہ کے رضائی کے لیے، تیسری بات ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ہمارے ہندو بھائی ہیں جو گوشت سے پرہیز کرتے ہیں، مسلمان بھی بہت سارے ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو خیال رکھیں، دھیان رکھیں کہ ہمارے اس تہوار سے، ہمارے اس جشن سے، ہمارے اس ایک جو بقرعید کی جو تہوار ہے، جو اس سے کسی کو بھی کسی طریقے سے، اس سے کسی کو بھی کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ کے بندے جب ناراض ہوں گے تو اللہ خود بخود آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو 2 باتوں کو خیال رکھیں، 3 باتوں کو، ایک تو اللہ کے رضا کے لیے کریں، نیت کریں، دوسری بات غریبوں کو مدد کریں پیسے کے طور پر اور گوشت کے طور پر، تیسری بات آپ کی قربانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جیسے گوشت کھا کے باہر ہڈی پھینک دیے، گوشت کھا کے آپ اوپر سے نیچے ڈال دیے، گوشت کھا کے کسی گلی کے کوچے میں ڈال دیے، گوشت کھا کے اپنے سامنے کھا رہے، کسی کو پرہیزگار ہو رہی ہے تو چھپا کے کھائے کہ کسی کو تکلیف، دکھ، درد، تکلیف نہ ہو، آپ چھپا کے کھائیں۔ آپ کے گھر میں ایسے بھی وہ لوگ ہیں جو گوشت ناپسند کرتے، بکرے کے، بھینس کے، گائے کے، اونٹ کے، دمبا کے، کہ بھائی قربانی کی اچھی بات ہے تو اتنا ان کو نہیں چاہیے، ان کو نہیں زبردستی نہ کھلائے کہ نہیں بکرے تو گوشت ہے، یہ گوشت ہے، نہیں، وہ پیار سے کھائے تو بھی صحیح، نہ کھائے تو بھی صحیح، ہے نا۔ تو کسی کو اس قربانی کے تہوار سے، قربانی کی جو سنت ہے ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ان 3 باتوں پر اگر دھیان دیں گے تو آپ کے قربانی رضا الہی کے لیے اور قبولیت ہوگی، ورنہ قربانی کرنے والے تو کروڑ روپے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو 3 باتوں پر خیال رکھیں، ایک سب سے پہلی بات نیت کریں، دوسری بات مدد کریں، وہ پیسے کے طور پر ہو یا گوشت کے طور پر ہو، کس طریقے سے، تیسری بات کہ آپ کے قربانی کے گوشت سے، خون سے، چمڑے سے، ہڈی سے یا کسی طریقے سے بھوننے، کچھ کرنے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو اس تہوار سے۔ 3 باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی جو عمل ہے، جو آپ کی ایک سنت عمل ہے، اللہ کا حکم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ قبولیت ہوگی اور مقبول ہوگی، ورنہ آپ جتنا بھی خرچ کر لو، میں سب سے کہتا ہوں جتنا بھی خرچ کر لو، اللہ کی رضا وہ آپ کے دل کی جو سکون ہے وہ نہیں ملنے کی۔ تینوں وہی موٹی موٹی بات ہے میں جو آپ کو بتایا ہوں، اور تفصیل اچھے طریقے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعات ہے، اسٹارٹ کب سے ہوا، کیوں ضروری ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان، کچھ ہر ایک چیز جاننا چاہتے ہیں تو i+TV پلے اسٹور سے لوڈنگ کریں ایپ، یا پھر یوٹیوب پر لوڈنگ، وہاں یوٹیوب پر جائیں، وہاں i+TV کے سبسکرائب کریں، وہاں ہر ایک کوشچن کا آنسر ملے گا اور آپ کو جواب
ہینڈ ٹو ہینڈ ملے گا انشاءاللہ. وہاں i+TV جہاں بھی دیکھیے وہاں ملے گا انشاءاللہ اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں گلزار ندوی آپ کا چھوٹا بھائی GNB1 یوٹیوب چینل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا یہ اپنا چینل GNB1 ساسچ شازی کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے.